الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، سورة الماعون مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. صدق اللہ العظیم. قابل قدر عزیز دوستوں اور بزرگوں، گزشتہ درس سورہ قریش میں آپ حضرات نے یہ بات سماعت فرمائی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش پر جو انعامات فرمائے تھے اس کا تذکرہ حق تعالی جل شانہ نے سورہ قریش میں فرمایا کہ تمہاری حالت تو ایسی تھی کہ مکے میں قصر کرسی میں زندگی گزارا کرتے تھے اور تجارت کے مواقع نہیں تھے، تو تم یہ کام کرتے تھے کہ سال میں 2 مرتبہ تجارت کی غرض سے یمن اور ملک شام کا سفر کرتے تھے اور اس میں خوب نفع ہوتا تھا. حق تعالی جل شانہ نے مکہ مکرمہ کو کچھ ایسے بنایا کہ وہ وادی غیر ذی زرع ہے، وہ چٹیل میدان ہے، وہاں پر کھیتی نہیں ہوتی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے کہ سب سے عمدہ پھل، سب سے اچھا پھل اور سب سے عمدہ رزق سب سے پہلے مکہ مکرمہ کو پہنچتا ہے. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہے. تو یہ قریش مکے میں کافی پریشان رہا کرتے تھے، تو یہ سال میں 2 مرتبہ ملک یمن کا اور ملک شام کا سفر کرتے تجارت کی غرض سے. خوب نفع ہوتا، اور یہ جب لوگ تجارت کی غرض سے نکلتے تو اس زمانے کی حالت ایسی تھی کہ راستے میں چور مالوں کو چوری کر لیا کرتے تھے، لیکن جب یہ لوگ نکلتے تو ان کے مال چوری نہیں ہوتے اور چور بھی ان کی عظمت کرتے، ان کا احترام کرتے اور ان کے ساتھ بدتمیزی اور بد اخلاقی سے پیش نہیں آتے تھے، اور یہ آرام سے جاتے اور آرام سے آتے اور تجارت میں خوب نفع ہوتا. تو حق تعالی جل شانہ نے اس کا تذکرہ کرنے کے بعد فرمایا کہ دیکھو اس خالق اور اس مالک کا تم پر کتنا بڑا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو مکے کی خدمت کی دولت سے مالا مال فرمایا. تم جہاں بھی جاتے ہو تو لوگ تمہاری تعظیم کرتے ہیں کہ یہ مکے کے خدمت گزار ہیں اور مکے کے متولی ہیں. عزت اور احترام کی نظر سے تمہیں دیکھا جاتا ہے.
اور تجارت کے لیے نکلتے ہو تو تمہارے مال چوری نہیں ہوتے۔ جب اللہ نے تمہارے ساتھ اتنا بڑا احسان کیا، کرم کیا، تو تم اس کے شکرانے میں اللہ کی عبادت کرو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، تم اس گھر کے پروردگار کی عبادت کرو کہ جس نے تمہیں بھوک میں کھانا دیا۔ مکے میں بڑے فاقے میں تم رہا کرتے تھے، بڑی پریشانی میں رہا کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو بھوک میں کھانا دیا۔ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ، اور خوف سے امن دیا۔ اس زمانے میں حالت ایسی ہوتی کہ اور بھی لوگ تجارت کی غرض سے نکلتے تھے، نکلنے کے بعد ان کے مال چوری ہو جایا کرتے تھے، لیکن تمہارا مال چوری نہیں ہوتا، تم آرام سے جاتے، آرام سے آتے، اور راستے کے خطرات سے بالکل محفوظ رہتے۔ تو اس خالق اور اس مالک نے تم پر اتنا بڑا احسان کیا، کرم کیا، تو اس کے شکرانے میں تمہیں اس اللہ کی عبادت کرنا چاہیے، اللہ کی دی ہوئی پیشانی کو اللہ کے سامنے جھکانا چاہیے۔ لیکن تم عجیب لوگ ہیں کہ اتنے سارے احسانات اپنے آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی تم اس خالق اور اس مالک کی عبادت نہیں کرتے۔ تو سورہ قریش میں حق تعالیٰ جل شانہ نے اس مضمون کو بیان فرمایا۔ اب آگے جو سورت ہے سورہ ماعون ہے۔ ماعون کسے کہتے ہیں؟ ماعون معمولی چیز کو کہتے ہیں، کسی کو استعمال کے لیے دینے کے بعد جو چیز استعمال کے لیے دی جا رہی ہے اس میں کمی نہ آئے، کوئی نقصان نہ ہو جائے، اس کو ماعون کہتے ہیں۔ مفسر ابن کثیر نے اس کے مختلف اقوال بیان فرمائے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ ماعون کیا ہے؟ تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ماعون کہتے ہیں جو مانگنے کے طور پہ ایک دوسرے کو دی جاتی ہے۔ گھروں میں آزو بازو والے کوئی چیز مانگتے ہیں، مانگنے کے طور پر ایک دوسرے کو دی جاتی ہے، جیسے ڈول ہے، رسی ہے، اس کو ماعون کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ ماعون کسے کہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ متاع البیت، گھر کے ساز و سامان کو ماعون کہتے ہیں۔ حضرت عکرمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ماعون کہتے ہیں جیسے چھلنی ہے، ہتھوڑا ہے اور سوئی ہے، لوگ سوئی بھی لیتے ہیں گھروں میں ایک دوسرے سے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ماعون کہتے ہیں۔ لیکن حضرت عکرمہ، حضرت ضحاک اور اسی طرح حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ماعون کی تفسیر یہ فرمائی ہے کہ جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ کو روکے رکھتے ہیں، ان کو ماعون کہتے ہیں، اسے ماعون کہتے ہیں۔ اور جمہور مفسرین نے اس کی یہی تفسیر فرمائی، جو بالکل زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اب زکوٰۃ جو ہے یہ کل مال کا 40واں حصہ ہے۔ اگر کسی کے پاس 1,00,000 روپے ہیں تو اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے کتنی بنتی ہے؟ 2,500 روپے بنتی ہے۔ تو یہ معمولی ہے نہیں ہے، 1,00,000 تو زیادہ رقم ہے، 1,00,000 میں سے 2,500 روپے نکالنا۔ ابھی آپ نے بات سماعت فرمائی، ماعون بولتے ہیں معمولی چیز کو، وہ بڑی رقم میں سے ایک معمولی رقم ہے، معمولی رقم ہے جو بالکل زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور اسی طرح اگر کسی کے پاس 1,000 روپے ہیں تو اس کی جو زکوٰۃ بنتی ہے کتنی بنتی ہے؟ 25 روپے بنتی ہے، یہ بالکل معمولی ہے۔ تو جمہور مفسرین نے اس کی یہ تفسیر فرمائی کہ جو بالکل زکوٰۃ نہیں دیتے اس کو ماعون کہتے ہیں۔ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور اس سورت کا نام سورہ ماعون رکھا گیا ہے۔ حضرات مفسرین کے مختلف اقوال ہیں۔ اس سورت کے سبب نزول میں حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے
تفسیر عزیزی میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ابو جہل کی عادت تھی کہ جب مکے میں کوئی مالدار بیمار ہو جاتا تو ابو جہل اس کے پاس چلا جاتا اور اس سے یہ کہتا کہ تمہارے قبضے میں اور تمہارے سپرد جتنے غرباء ہیں جن کی تم کفالت کرتے ہو وہ میرے حوالے کر دو، اور جتنی رقم تم ان کو دیتے ہو وہ رقم میرے حوالے کر دو، تم بیمار ہو چکے ہو، تم ان کی کیا ہے خدمت نہیں کر سکتے، میں ان کی خدمت کروں گا۔ تو مالدار لوگ یتیم، ضعفاء، کمزور لوگوں کے نام پیش کرتے اور وہ جو دیا کرتے تھے مال، وہ مال ابو جہل کو دیتے۔ نیت یہ ہوتی تھی کہ ابو جہل وہ مال غرباء میں تقسیم کرے گا، یتیم اور کمزور لوگوں میں وہ مال تقسیم کرے گا، لیکن ابو جہل وہ مال کو لے لیتا، لینے کے بعد یتیم و بے سہارا کمزور لوگوں کو اپنے گھر سے بھگا دیتا، مال دیے بغیر اپنے گھر سے بھگا دیتا۔ وہ لوگ فاقے کے مارے چوراستوں پہ گلیوں میں پھرا کرتے تھے۔ ایک یتیم بچہ جس کے باپ کا سایہ اڑ گیا، بالکل چھوٹا سا بچہ، وہ بھی فاقے کے مارے ایک گلی سے گزرتا ہوا اللہ کے نبی کی خدمت میں پہنچا۔ تو اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیا ہوا؟ اس نے وہ سارا واقعہ سنایا تو اللہ کے نبی کو بڑی تکلیف ہوئی۔ ایک تو اس کے والد اس دنیا سے چلے گئے، اور ابو جہل کی عادت ہے کہ وہ تو لوگوں سے پیسے لیتا ہے، مالداروں سے، لیکن وہ پیسہ یتیموں پہ، کمزور لوگوں پہ خرچ نہیں کرتا۔ اور یہ بچہ فریاد لے کے آیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ السلام اس ابو جہل کے پاس گئے، جا کے بولے کہ آخرت کے دن سے ڈر، یہ جو تو حرکت کر رہا ہے نا، مالداروں سے پیسے لے کے اس پیسے کو غرباء میں تقسیم نہیں کرتا، یتیموں میں تقسیم نہیں کرتا، تو اللہ سے ڈر۔ تو ابو جہل کہنے لگا میں آخرت کو مانتا ہی نہیں، جزا و سزا کو مانتا ہی نہیں، یہ خالی قصے کہانیاں ہیں، یہ چیزوں کو میں نہیں مانتا۔ اللہ کے نبی بہت سمجھائے لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں، بڑے رنجیدہ ہو گئے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اپنے گھر تشریف لائے، لانے کے بعد سورہ ماعون اللہ کے نبی پہ نازل ہوئی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام پر سورہ ماعون نازل ہوئی۔ یہ اس سورت کا سبب نزول ہے، شان نزول ہے۔ بعض مفسرین نے مشرکین کے اور نام بھی بیان فرمائے ہیں۔ اس سورت میں حق تعالی جل شانہ نے 6 چیزوں کی مذمت بیان فرمائی، 6 چیزوں کی۔ تو دیکھیے، ارائیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا ہے جو روز جزا کا انکار کرتا ہے، بدلے کے دن کا انکار کرتا ہے؟ جب اللہ کے نبی علیہ السلام اس کے پاس گئے، جا کے سمجھائے کہ یہ کام تیرے لیے مناسب نہیں ہے، جب تم مالداروں سے پیسے لیا ہے تو وہ پیسہ یتیموں میں، کمزور لوگوں پہ اس پیسے کو خرچ کرنا چاہیے، تو وہ آخرت کا انکار کرنے لگا، جزا و سزا کا انکار کرنے لگا۔ اور مشرکین کی یہ عادت تھی کہ وہ آخرت کو نہیں مانتے، میدان محشر کو نہیں مانتے، دوبارہ اٹھائے جانے کو نہیں مانتے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ آدمی جب مر جائیں گا، مٹی ہو جائیں گا، ہڈیاں ہو جائیں گا، ختم ہو جائیں گا، اس کا قصہ ہی ختم، پھر دوبارہ اٹھانے کا سوال ہی نہیں، حساب کتاب کا سوال ہی نہیں۔ مشرکین تو یہ سمجھتے تھے۔ قرآن مجید میں حق تعالی جل شانہ نے فرمایا کہ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ۔ مشرکین تو یہ کہا کرتے تھے کہ جب ہم مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں ہو جائیں گے اور ہماری حالت بوسیدہ ہو جائے گی تو کیا ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ ایسا نہیں ہو سکتا، ہو ہی نہیں سکتا۔ لَقَدْ وَعِدْنَا نَحْنُ وَآبَاؤُنَا هَذَا مِنْ قَبْلُ إِنْ هَذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ۔ وہ لوگ تو یہ کہا کرتے تھے کہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں کہ دوبارہ اٹھائے جانے کے متعلق، یہ باتیں ہم بھی سنیں، ہمارے آباء و اجداد بھی سنتے ہوئے آ رہے ہیں، دوبارہ اٹھائے جائیں گا،
حساب کتاب لیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ. ہمارے آباء و اجداد سے ہم یہ باتیں سنتے ہوئے آ رہے ہیں، یہ تو قصے کہانیاں ہیں، یہ ہونے والی چیز نہیں ہے. یہ مشرکین کہا کرتے تھے. اور حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بھی بیان فرمائی، ارے تم اس خالق اور اس مالک کے بارے میں تو غور تو کرو، وہ کتنے طاقتور ہیں، کتنے زبردست غلبے والے ہیں، قوت والے ہیں، کہ جب حق تعالیٰ جل شانہ نے بغیر کسی سانچے کے، بغیر کسی صورت کے، کہ ایک حسین و جمیل شکل میں انسان کو پیدا فرمایا. یہ پوری کائنات کو اللہ نے وجود بخشا ہے. کوئی نمونہ نہیں تھا اللہ کے پاس، کوئی چیز موجود نہیں تھی. حسین و جمیل شکل میں اللہ نے انسان کو پیدا فرمایا. کیا وہ اللہ کو اس بات پر قدرت نہیں ہے کہ دوبارہ انسانوں کو پیدا کرے؟ بالکل قدرت ہے وہ اللہ کو. تم اس بات پہ تو غور کرو. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ، دوبارہ پیدا کرنا یہ اللہ پر آسان ہے، بہت ہی آسان. لیکن کفار اور مشرکین کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی. تو سورہ ماعون میں حق تعالیٰ جل شانہ نے 6 چیزوں کی مذمت بیان فرمائی. اس میں سے شروع کی جو 3 آیتیں ہیں، ان آیتوں کا تعلق کفار اور مشرکین سے ہے، اور 3 کا تعلق منافقین سے ہے، اور ان لوگوں سے ہے جو بدعملی کرتے ہیں. مومن تو ہے لیکن بدعملی کرتے ہیں، اور اعمال صالحہ کا ان سے صدور نہیں ہوتا. آخرت کے دن پر تو یقین رکھتے ہیں، روز جزا پر تو یقین رکھتے ہیں، لیکن سستی کرتے ہیں، بدعملی کرتے ہیں. تو آخر کی 3 آیتیں منافقین کے بارے میں اور مومنین کے بارے میں بھی ہیں، جو نمازوں میں سستی کرتے ہیں، بدعملی کرتے ہیں، ان لوگوں کے بارے میں. تو یہ جو پہلی جو آیت ہے، اس میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات بیان فرمائی، کیا تم نے اس شخص کو دیکھا ہے الذی یکذب بالدین، جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے. اور فذلک الذی یدعو الیتیم، بس اس بے رحم انسان کا حال یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. مال تو لے لیا، لینے کے بعد جب غربا اس کے گھر پہ آئے تو دھکے دے کے باہر کر دیا. تو اسی کا تذکرہ حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا فذلک الذی یدعو الیتیم، پس وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. سورہ حاقہ میں حق تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم ولا یحض علی طعام المسکین. ارے مشرکین اور کفار کی عادت تو یہ ہے، وہ اللہ پر اور آخرت پر ایمان نہیں لاتے، اور ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. یہ دھکے دیتے ہیں لوگوں کو، کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. اور سورہ فجر میں حق تعالیٰ جل شانہ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ. کفار اور مشرکین کی عادت یہ تھی کہ جب ان کے پاس مال کی فراوانی آ جاتی، خوب پیسہ آ جاتا، تو یہ لوگ یہ کہا کرتے تھے کہ میں قابل تھا، اس واسطے پیسہ میرے پاس آیا، مال کی فراوانی میرے پاس آئی، لاکھوں روپے کا میں مالک ہو گیا، میں قابل تھا، اس وجہ سے پیسہ میرے پاس آیا. اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر تنگی لاتے، مصیبت لاتے، تو یہ کہتا، شکایت کرتا کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کر دیا، مجھے تنگی میں رکھ دیا، پریشانیوں میں رکھ دیا. اس کے بعد حق تعالیٰ جل شانہ نے ان کفار اور مشرکین کی عادت کو بیان کرتے ہوئے فرمایا وَأَمَّا إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كَلَّا بَل لَّا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ. ارے ان کفار اور منافقین کی عادت تو یہ ہے، یہ یتیموں کا اکرام نہیں کرتے، یتیموں کا اکرام نہیں کرتے. وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکینوں کو کھانا کھلانے کی ترغیب بھی نہیں دیتے. یہ جو صفات ہے نا، یتیم کو دھکے دینا اور کیا ہے مسکینوں کو کھانا نہیں کھلانا اور ترغیب نہیں دینا، یہ مومن کی صفات نہیں ہے، یہ تو کفار اور منافقین اور مشرکین کی یہ صفات ہے. جس کے دل میں ایمان ہوتا ہے، اللہ کی وحدانیت ہوتی ہے، اور ایمان کے بعد اس کے دل میں نرمی پیدا ہوتی ہے، وہ سوچ سمجھ کے زندگی گزارتا ہے، اس مال میں صرف میرا ہی حق نہیں ہے بلکہ میرے بیوی بچوں کا بھی حق ہے،
आजू बाजू वालों का भी हक है, रिश्तेदारों का भी हक है, यतीम और पड़ोसियों का भी हक है, कमजोर लोगों का भी हक है। तो जब अल्लाह तबारक व तआला जिस बंदे को ईमान की दौलत से सरफराज फरमाते हैं, उसके दिल में नरमी पैदा होती है, रिक्कत पैदा होती है, वो लोगों के साथ अच्छा मामला करता है। लेकिन जो मुशरिकीन होते हैं उनके दिल बड़े सख्त होते हैं, कुफ्र और शिर्क में उनकी जिंदगी जब गुजरती है, माबूदान बातिल के सामने अल्लाह की दी हुई पेशानी को जब झुकाने लगते हैं तो उसके नतीजे में उनके दिल सख्त हो जाते हैं, पत्थर से ज्यादा सख्त हो जाते हैं। तो वो लोग यतीमों को धक्के देते हैं और मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरकीब नहीं देते। तो शुरू की जो 3 मजम्मतें हैं इन्हीं के मुताल्लिक हैं कि एक तो पहली मजम्मत ये है कि ये रोज़ा जज़ा का इनकार करते हैं, दूसरी मजम्मत ये है कि यतीम को ये धक्के देते हैं, वला यहुज़्ज़ु अला ताआमिल मिस्कीन, तीसरी मजम्मत ये है ये मिस्कीनों को खाना खिलाने की तरगीब भी नहीं देते, खुद तो खिलाते नहीं, दूसरों को खिलाने की तरगीब भी नहीं देते। ऐसे लोग हैं। ये शुरू की 3 आयतें कुफ्फार से मुताल्लिक हैं। अब आगे की जो 3 आयतें हैं इसमें मुनाफिकीन हैं और वो मोमिनीन हैं जो बदआमाली की वजह से उनसे गुनाह भी होता है और अच्छे आमाल भी होते हैं और आखिरत के दिन पे वो ईमान और यकीन भी रखते हैं, वो लोग भी इसके अंदर क्या है, शामिल है। फवैलुल लिल मुसल्लीन, बस बर्बादी है ऐसे मुसल्लियों के लिए, अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाजों से बेइतनाई करते हैं, जो अपनी नमाजों को भुला देते हैं। यहां पे एक लफ्ज समझना है, यहां हक़ तआला जल्ल शानहू ने यह बात इरशाद फरमाई कि अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, अन का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया हक़ तआला। मतलब यह है कि जो अपनी नमाजों को भुला देते हैं, माने नमाज नहीं पढ़ते। एक मतलब अन सलातिहिम का यह मतलब है कि हक़ तआला जल्ल शानहू ने फी सलातिहिम नहीं फरमाया यहाँ पे, बल्कि अन सलातिहिम फरमाया। फी सलातिहिम और अन सलातिहिम में फर्क है। अन सलातिहिम का मतलब है नमाज ही नहीं पढ़ते, फी सलातिहिम का मतलब यह है कि नमाज में भूल हो जाना, नमाज में भूल हो जाना, कोई सहू हो जाना। ये मोमिनीन से होता है, नमाज पढ़ने वालों से होता है। कभी 2 रकात समझते हैं तो 3 रकात होती है, कभी 3 रकात समझते हैं 2 रकात होती है, कभी कायदे आखिर समझते हैं कायदे उला। तो इस तरीके से भूल हो जाती है। और अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी नमाज में मुतअद्दिद मर्तबा सहू होना साबित है, मुतअद्दिद मर्तबा सहू होना साबित है। तो यहां हक़ तआला जल्ल शानहू ने ये नहीं फरमाया कि जो नमाज में सहू करते हैं, ये नहीं फरमाया, बल्कि ये फरमाया कि जो नमाज को भुला देते हैं, नमाज को पढ़ते ही नहीं। ये कौन है? ये मुनाफिकीन है। नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन बेवक्त पढ़ते हैं। नमाज का जो वक्त होता है उस वक्त पे नमाज नहीं पढ़ते, अब बाद में जाके नमाज पढ़ते हैं। या फिर नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन खुशू और खुजू के साथ नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह की तरफ ध्यान नहीं होता। या फिर नमाज तो पढ़ते हैं लेकिन मानी पे गौर व फिक्र नहीं करते, वो नमाज के अरकान और शराइत को मलहूज रखते हुए नमाज नहीं पढ़ते। ये सारी चीजें इसके अंदर दाखिल, सारी चीजें, बेवक्त नमाज पढ़ना और इसी तरह अरकान और शराइत की रियायत के बगैर नमाज पढ़ना और मानी पे गौर व फिक्र नहीं करना, ये सारी चीजें इसके अंदर क्या है, दाखिल है। तो हक़ तआला जल्ल शानहू ने फरमाया कि बस खराबी है ऐसे मुसल्लियों के लिए, नमाज पढ़ने वालों के लिए जो अपनी नमाज को भुला देते हैं, नमाज से बेइतनाई करते हैं। दूसरी सिफत यह बयान फरमाई कि अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखलावे के लिए करते हैं, जो भी काम करते हैं तो दिखलावे के लिए करते हैं, अपने दावे ईमान को साबित करने के लिए कभी कभी मस्जिद को आ जाते हैं मुनाफिकीन, ये बतलाने के लिए कि हम भी मुसलमान हैं, हालांकि हकीकत में मुसलमान नहीं रहते, दिखलावे के लिए करते हैं। यहां पे हक़ तआला जल्ल शानहू ने यह बात इरशाद फरमाई कि जो दिखलावे के लिए करते हैं, इबादतें 2 तरह की होती हैं, एक इबादत बदनी है और एक इबादत माली है। बदनी इबादत में नमाज है और माली इबादत जैसे
اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا ہے، زکوٰۃ دینا ہے، صدقہ و خیرات کرنا ہے، یہ ساری چیزیں مالی عبادت میں آتی ہیں۔ یہ کسی کو کچھ دیتے ہیں تو ریاکاری کا جذبہ ہوتا ہے، کسی پہ کچھ خرچ کرتے ہیں تو دکھلانے کے جذبے سے خرچ کرتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کرنے لگ جائیں، میری واہ واہ کرنے لگ جائیں، اس نیت سے اللہ کے دیے ہوئے مال کو وہ لوگ خرچ کرتے ہیں۔ میرے بھائی عجیب مزاج بن گیا آج ہماری امت کا۔ مجھے کہنے دیجیے، بات اگرچہ کہ تلخ ہے، لوگ مسجدوں میں فیان لا کے دیتے ہیں، دینے کے بعد وہ پتیوں پہ نام لکھا کے لاتے، عبد الجبار صاحب مرحوم، عبداللہ صاحب مرحوم، اصرار ہوتا ہے یہ لکھو مول صاحب، اس کے اوپر لکھو۔ اللہ کو نہیں معلوم کس نیت سے آپ دے رہے ہیں۔ بہت سے لوگ مسجدیں بناتے ہیں، مسجدیں بنانے کے بعد بولتے ہیں میرا نام لکھنا مسجد کے اوپر، 20 لاکھ روپے خرچ کراؤں میں، 25 لاکھ روپے خرچ۔ اللہ کے بندو، اتنے پیسے تم خرچ کر کے اگر ریاکاری کر رہے ہیں تو تمہیں کوئی ثواب نہیں ملے گا، کوئی ثواب نہیں۔ اور بعض حضرات کا تو عجیب حال ہے، خاص کر رمضان میں ایسے عجیب عجیب لوگ آتے رہتے مدرسوں میں، آ کے پیسے دیتے، رسید کاٹو بولتے، لکھو الحاج محترم مکرم اور کیا کیا کی القاب پورے چٹھی پہ لکھ کے لاتے، لا کے بولتے پورے چیزیں رسید پہ آنا۔ بیٹا رسید کتنی رہتی، اس پہ کیا کیا لکھ سکتے؟ ایک صاحب آئے آ کے میرے کو بولے کہ پورا نامہ لکھنا۔ میں بولا رسید میں خالی اس میں گرامی لکھا ہوا ہے، القاب لکھے ہوئے نہیں ہے، اس کے اندر القاب نہیں ہے اس کے اندر۔ بھائی دے رہے ہیں تو اللہ کے لیے دو۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذى کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر۔ اے لوگوں، احسان جتا کر تم کیا ہے اپنے مالوں کو باطل مت کرو، اللہ کے دیے ہوئے مال کو تم باطل مت کرو۔ احسان جتلاتے ہیں نا، میں یہ کرا میں یہ کرا میں یہ کرا، ارے احسان جتلانے کے بعد ثواب ملے گا، لوگوں کو دکھلانے کے لیے کرو گے تو ثواب ملے گا، کتبہ لگائے تو ثواب ملے گا۔ اگر کوئی آدمی آپ سے خوش ہو کے آپ کے نام سے کوئی مسجد جو بن رہی ہے اس نام سے اگر رکھ دیا ہے، کوئی کتبہ بنا دیا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اس پہ جھگڑا ہوتا ہے، میرا نام لکھنا اس کے اوپر، فیان کے تختیوں پہ اس کے پتیوں پہ میرا نام ہونا، یہ چیز بالکل مناسب نہیں ہے۔ دکھلاوے کے لیے کام کرتے ہیں اور دکھلاوا اللہ کو پسند نہیں، اللہ تو بڑا بینا ہے، وہ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، دلوں میں پوشیدہ چیزوں کو بھی اللہ جانتا ہے اور دلوں میں پیدا ہونے والے وسوسے اور خیالات کو بھی اللہ جانتا ہے۔ تو دے رہے ہیں تو اللہ کے رضا کے لیے دو۔ تو یہاں دوسری صفت یہ بیان فرمائی گئی، جو دکھلانے کے لیے کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، بعض مرتبہ آ کے صف اول میں بیٹھتے ہیں، لیکن مقصد کیا ہوتا ہے؟ لوگ یہ سمجھیں کہ بڑا اطاعت گزار ہے، بڑا نمازی ہے، صف اول میں نماز پڑھنے والا ہوتا ہے، اصل میں وہ منافق ہوتا ہے، دکھلانے کے لیے آتا ہے۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں بھی ایسے منافقین تھے، اپنے ایمان کو ثابت کرنے کے لیے حرکتیں کیا کرتے تھے۔ تو اسی کا تذکرہ آپ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ پہلی صفت تو یہ ہے کہ فویل للمصلین، پس بربادی ہے ایسے مصلیوں کے لیے، ایسے نماز پڑھنے والوں کے لیے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں کو بھلا بیٹھتے ہیں، بے وقت پڑھتے ہیں، خشوع و خضوع کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے، الذین هم یراؤون، جو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں تو دکھلاوے کے لیے کرتے ہیں۔ اور تیسری صفت یہ ہے وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، اور وہ ماعون سے روکتے ہیں۔ ابھی تذکرہ ہوا اس کا، ماعون کہتے ہیں معمولی چیز کو، جس کے دینے کے بعد اس میں کسی چیز کی کمی نہ آئے، نہ وہ چیز بڑھے نہ گھٹے نہ خراب ہو جائے، اس کو ماعون کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ ایسے ہیں کہ معمولی چیزوں کو دینے میں بھی بخالت کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں۔ جیسے ڈول ہے، رسی ہے، سوئی ہے اور گھر کے ساز و سامان ہے، تو بندہ اگر پوچھ لیا ہے تو دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ان کی صفات یہ ہے کہ معمولی چیزوں کو دینے سے بھی وہ لوگ کیا ہے باز آتے ہیں، کنجوسی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ لیکن اکثر مفسرین نے ماعون کی تفسیر زکوٰۃ سے کی ہے، زکوٰۃ، جمہور مفسرین نے،
کہ یہ لوگ بالکل ہی زکوٰۃ نہیں دیتے. اللہ نے ان کو کافی مال عطا فرمایا، لاکھوں روپے کے وہ مالک ہوتے ہیں، اس کے باوجود بھی وہ زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام نہیں کرتے. ایسے لوگوں کے لیے بڑی وعید ہے، بڑی بربادی ہے. حق تعالیٰ جل شانہ نے وہی مضمون سورہ ماعون میں بیان فرمایا. پہلی جو 3 آیتیں ہیں وہ کفار اور مشرکین سے متعلق ہیں. ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. یہ 3 آیتیں کفار اور مشرکین سے. اور بعد کی جو 3 آیتیں ہیں فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، یہ ایک ہوا. الذین هم یراؤون 2 ہوئے. ویمنعون الماعون، یہ 3 جو آیتیں ہیں منافقین کے بارے میں بھی ہیں اور ان مومنین کے بارے میں ہیں جن سے بدعمالی ہوتی ہے، برے اعمال سرزد ہوتے ہیں، کہ وہ لوگ ایسی حرکتیں کرتے ہیں. حق اللہ تعالی ہم سب کو ان بری صفات سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اچھے صفات کو اپنانے کی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل میں رحمت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا ونبینا مولانا محمد وعلى آل محمد وبارک وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. توفنا مسلما والحقنا بالصالحين. یا الہ العالمین، یا اکرم الاکرمین، اے اللہ تیرے بندے ہفتے میں 1 مرتبہ تیرے قرآن کو سمجھنے کے لیے یہاں حاضر ہو رہے ہیں. اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما دے. اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما. اے اللہ ان کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما. اے اللہ ان کے جائز مقاصد کی تکمیل فرما. اے اللہ ہم میں جو بیمار ہیں انہیں صحت کاملہ عاجلہ دائمہ مستمرہ عطا فرما. اے اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض کی ادائیگی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما. اے اللہ جو پریشان حال ہیں اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ قرآن سے ہمیں محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ ہمیں قرآن سے محبت نصیب فرمائیے. اے اللہ قرآنی تقاضوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. اے اللہ یہ امت قرآن کو چھوڑنے کے نتیجے میں پستی کا شکار ہو رہی ہے، در در کی ٹھوکریں کھا رہی ہے. اے اللہ اس امت کو بھی یہ توفیق عطا فرما دے، وہ قرآن سے وابستہ ہو جائیں، قرآنی احکامات سے وابستہ ہو جائیں، قرآنی تقاضوں پر اپنی زندگی کو گزارنے والے بن جائیں. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرمائیے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.